بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، پچھلے سبق کے اندر ہم سلسلہ تجوید کے کچھ اہم اصول ذکر کر چکے ہیں، جبکہ آج کے اس سبق کے اندر ہم وقف کے بارے میں، جو وقف کے کچھ اہم قواعد ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے اور ان کو جو ہے تفصیلاً بیان کریں گے، لیکن سوال اور جواب کی شکل میں، تاکہ ہر دیکھنے والے کو اور ہر سننے والے کو جو ہے اس کی سمجھ آ جائے اور اس کے لیے جو ہے آسانی ہو۔ یہ صرف آپ کی آسانی کے لیے ہم نے اس کو سوال اور جواب کا شکل دیا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں جو ہے مشکل پیش نہ آئے اور آسانی سے جو ہے آپ لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ تو دوستو، اس چینل کو خود بھی سبسکرائب کرنا ہے، دوستوں سے بھی کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے، تاکہ اس کا جو ہے آپ کو ثواب ملے۔ جب تک لوگ اس کو سیکھیں گے، پڑھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، تو آپ بھی اس میں برابر کے شریک رہیں، یعنی یہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بنے گا۔ تو چلیے جی، شروع کرتے ہیں۔ سوال: میم مشدد اور نون مشدد پر وقف کرتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ جواب: میم مشدد اور نون مشدد پر وقف کرتے وقت غنہ زمانی کرنا چاہیے، یعنی میم مشدد اور نون مشدد پر جو ہے آپ جو ہے ہمیشہ غنہ کریں گے، اور وہ بھی غنہ زمانی۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وقف کرتے وقت، یعنی وقف کے بغیر تو اس پر غنہ ہوتا ہے، لیکن وقف کرتے وقت آپ جو ہے غنہ زمانی کریں گے۔ وقف بالابدال۔ سوال: وقف بالابدال کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس حرف پر وقف کیا ہے اس حرف میں یا اس حرف کی حرکت میں تبدیلی کر کے وقف کرنے کو وقف بالابدال کہتے ہیں۔ سوال: وقف بالابدال کی کتنی صورتیں بنتی ہیں اور کون کون سی ہے؟ جواب: وقف بالابدال کی 2 صورتیں ہیں، جو یہ ہیں۔ نمبر 1، حرف کو حرف سے بدلنا۔ جب گول تا پر وقف کریں تو اس کو گول ہا ساکنہ سے بدل دیں گے، جیسے صلواتن سے صلاح، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نمبر 2، 2 زبر کو الف مدہ سے بدلنا۔ گول تا کے علاوہ کسی بھی حرف پر 2 زبر ہوں تو وقف کرتے وقت 2 زبر کو الف مدہ سے بدل دیں گے، جیسے رحیمن سے رحیمہ۔ وقف بالروم۔ اب وقف بالروم کی جو ہے یہاں پر تفصیل ہوگی اور اس کی جو ہے پہچان ہم کرائیں گے، چونکہ ہم تجوید کے سلسلے میں جو پچھلے اسباق ہم پڑھا چکے ہیں ان میں وقف بالروم جو ہے وہ آیا تھا، اور اس وقت میں آپ لوگوں کو بتلا چکا تھا کہ اس کی جو تفصیل ہے اور اس کی جو ہے اس کی معنی اور اس کی جو سب چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں آئیں گی اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو آج اس سبق کے اندر جو ہے ہم آپ لوگوں کو تفصیلی طور پر بتائیں گے۔ وقف بالروم۔ سوال: روم کا معنی کیا ہے؟ جواب: روم کا لغوی معنی ہے نرم کرنا۔ سوال: اصطلاح تجوید میں وقف بالروم کسے کہتے ہیں؟ یعنی اصطلاح کے اندر، تجوید کے اصطلاح میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: اصطلاح تجوید میں موقوف علیہ کا تہائی حصہ پڑھ کر وقف کرنے کو وقف بالروم کہتے ہیں۔ وقف بالروم میں پیش، الٹا پیش اور دو پیش کی جگہ پیش کا تیسرا حصہ، اور زیر کڑی زیر اور 2 زیر کی جگہ زیر کا تیسرا حصہ پڑھتے ہیں۔ ذہن میں آگے ہے؟ وقف بالروم، اس کی جو ہے تفصیل، یہ مطلب اس کی جو اصطلاح تجوید میں اس کو کہتے ہیں کہ وقف بالروم میں پیش یا الٹا پیش، 2 پیش کی جگہ پیش کا تیسرا حصہ، اور زیر کڑی زیر اور 2 زیر کی جگہ زیر کا تیسرا حصہ، یعنی ان جو حرکات ہیں ان کا تیسرا حصہ جب پڑھیں گے ہم تو اس وقت اس کو وقف بالروم کہا جائے گا۔ سوال: وقف بالروم کہاں نہیں ہوتا؟ جواب: جزم زبر عارضی زیر عارضی پیش کڑی زبر 2 زبر اور علامت تانیث گول تا پر وقف بالروم نہیں ہوتا۔ یہ جو میں نے یہ چیزیں جو بتلا رہا ہوں، جزم زبر عارضی وغیرہ، یہ اس کی مکمل تفصیل پیچھے جو ہے گزر چکی ہے، ہم پچھلے اسباق کے اندر اس کی تفصیل جو ہے پڑھا چکے ہیں، آپ میرے جو پچھلے اسباق ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ سوال: وقف بالروم میں مد عارض اور مدلین عارض بنتی ہے یا نہیں؟ جواب: وقف بالروم میں مد عارض اور مدلین عارض نہیں بنتی۔ سوال: وقف بالروم کو کون جان سکتا ہے اور کون نہیں جان سکتا؟ جواب: وقف بالروم کو پاس بیٹا غور سے سننے والا شخص جان سکتا ہے۔
بہرا غیر متوجہ اور دور بیٹھا شخص وقف بالروم نہیں جان سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وقف بالروم کو ہم نرم طریقے سے آہستہ پڑھیں گے نا، آخر میں جو اس کی آواز کو ہم بالکل آہستہ کریں گے، تو اس لیے انہوں نے بتلایا کہ یہ جو ہے صرف پاس بیٹھا شخص اس کو جو ہے جان سکتا ہے اور اسی کو پتہ چل سکتا ہے، یا جو بہرا نہ ہو۔ وقف بالاشمام، یہاں سے وقف بالاشمام کی تفصیل کر رہے ہیں کہ وقف بالاشمام کیا چیز ہے۔ سوال، اشمام کا لغوی معنی کیا ہے؟ جواب، اشمام کا لغوی معنی ہے بو دینا ہے، یعنی کس چیز کو کس چیز کا بو دینا، یعنی ایک حرف کا بو دوسرے حرف کو دے دینا۔ سوال، اصلاح تجوید میں وقف بالاشمام کسے کہتے ہیں؟ جواب، اصلاح تجوید میں وقوف علیہ کو ساکن کر کے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے پیش کی بو دے کر وقف کرنے کو وقف بالاشمام کہتے ہیں۔ وقف بالاشمام پیش، الٹا پیش اور دو پیش میں ہوتا ہے۔ موقوف علیہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے، یعنی جس چیز پر وقف کیا جائے آخری حرف کو موقوف علیہ کہا جاتا ہے، تو اس کو جو ہے ساکن کر کے ہونٹوں کو گول کرتے وقت اس کو جو ہے پیش کا جب بو دیں گے تو اس وقت کیا ہوگا، یہ اس وقت وقف بالاشمام ہوگا، یعنی اس کو جو ہے وقف بالاشمام کہیں گے، اور وقف بالاشمام جو ہے پیش، الٹا پیش اور دو پیش میں ہوتا ہے، یعنی پیش، الٹا پیش اور دو پیش، یعنی تنوین کے اندر جو ہے دو پیش جو آتے ہیں اس میں ہوتا ہے۔ سوال، وقف بالاشمام کہاں کہاں نہیں ہوتا؟ جواب، جزم، زبر، زیر، عارضی پیش، کڑی زبر، کڑی زیر، دو زبر، دو زیر اور علامت تانیث گول تا پر وقف بالاشمام نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں جو ہے آپ لوگوں نے ذمہ رکھنی ہے۔ تو دوستو، وقت کی تنگی کو سمجھتے ہوئے آج کا سبق یہیں پر سٹاپ کریں گے، تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔